کہ وہ بے زکاتہ مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنے گا اور وہ توپ بن کے آدمی کی گردن میں لٹک جائے گا اور آدمی اس سے بھاگے گا اور وہ کہے گا بھاگتا کہ میں انا کنز انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی وراثت ہے اور زمین کی، مطلب اے مال والو اللہ کے راستے میں مال کا حق ادا کرو ورنہ تم سب مرو گے، یہ سب اللہ ہی کا رہے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے۔ بات تو منافقوں کی تھی، لیکن لگے ہاتھوں یہودیوں کی بھی ایک بات سنو۔ یہودی کیا کہتے تھے ایسے موقع کے اوپر؟ کہتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتا ہے قرضہ دو، اس کا مطلب اللہ فقیر ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس خدا کو مان رکھا ہے جو فقیر ہے، لوگوں سے قرض مانگتا ہے۔ لقد سمع اللہ نے فرمایا یقیناً سن لی اللہ نے قول بات الذین ان لوگوں کی قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ غریب ہے، یہ یہودیوں نے کہا تھا، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ضرور ہم لکھیں گے ما قالوا جو انہوں نے کہا، اور یہ بھی لکھیں گے اور تم بڑے نیک آئے ہو، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بھی ہم لکھ رہے ہیں بغیر حق، نا حق، وَنَقُولُ، اور وہ وقت آئے گا کہ ہم کہیں گے ان سے ذوقوا چکھو عذاب الحریق، جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ، النار پوشیدہ، ذالک بما قدمت ایدیکم، اور بتایا جائے گا یہ تمہارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہے، ذالک یہ ان جرموں کی سزا ہے ما جو قدمت آگے بھیجے تھے ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، یہ ایک محاورہ ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ورنہ کسی نے زبان سے گالی دی، کسی نے آنکھوں سے گناہ کیے، سب اس میں شامل۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ قیامت کیوں برپا ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لیس بظلام، نہیں ظلم کرنے والا ہے عبید بندوں پر، ظلام مبالغہ نہیں، ظالم ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں، اس معنی میں۔ الذین قالوا، کون ہیں یہ لوگ؟ الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا، یہی یہودی جو کہتے تھے اللہ فقیر ہے، ان کو کہا جاتا تھا ایمان لاؤ، کہتے تھے ہم کیسے ایمان لائیں، ابھی تو ان کا نبی ہونا طے نہیں ہوا۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو بھی نبی آتا ہے وہ ایک معجزہ پیش کرتا ہے۔ کیا معجزہ؟ کہا وہ خیرات کرتا ہے اور صدقے کو آسمان سے ایک آگ آتی ہے وہ جلا دیتی ہے، جب وہ آگ آئے گی جلائے گی یہ نبی ایسا معجزہ دکھائیں گے تب ہم مانیں گے، ابھی تھوڑا مانیں گے۔ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آئے پہلے اس سے اس معجزے کا مطالبہ کرو۔ قرآن پاک نے کہا اچھا یہ تم سے کب وعدہ لیا؟ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے عہدہ عہد لے رکھا ہے الینا ہم سے، اللہ نؤمنا، کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لرسول، کسی رسول کے کہنے پر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا، لائے وہ نام ہمارے پاس، بقربان، ایسی قربانی، ایسا صدقہ، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے، جلا کر کے راکھ کر دے۔ وہ کسی جانور کو ذبح کرے، اس کا صدقہ کرے، پھر آسمان سے آگ آئے اس کو جلائے، جلانے کو کھا جائے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا۔ البتہ کچھ انبیاء کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ معجزہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر ظاہر کیا، انہوں نے یہ معجزہ دکھایا کہ صدقہ کیا اور آسمان سے آگ آئی اور صدقے کو جلا دیا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ تمہارا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا جواب دیا، فرمایا سنو، قد یقیناً جا آئے تھے تمہارے پاس رسول، بہت سارے رسول، من قبل، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کو نہیں مانا۔ کتنے رسول آئے اور جنہوں نے آگ کا معجزہ نہیں دکھایا، ایسے بھی نبی تھے۔ وبالذی، اور وہ معجزہ بھی لے کر کے آئے، قل تم، جس کے بارے میں تم نے کہا، یعنی جس معجزے کا تم مطالبہ کر رہے ہو آگ والا، یہ معجزہ بھی بہت نبیوں نے دکھایا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے اس کے باوجود ان کو نہیں مانا بلکہ ان کو قتل کیا۔ فَلِمَ، تو کیوں قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان کو قتل کر دیا، ان كنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، آپ کو تسلی فرمایا یہ اسی طرح کی کٹ حجتی کی باتیں کرتے رہیں گے۔ فَإِن، تو اگر کذبوا، وہ جھوٹا کہیں کا آپ کو، فقد کذب، تو یقیناً جھوٹا کہا گیا، رسول، بہت سارے رسولوں کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، جاءوا، وہ لائے تھے، بالبینات، واضح معجزے، والزبر، اور وہ لائے تھے کتاب صحیفوں کو بھی،
اور والکتاب المنیر، اور واضح کتاب کو، روشن کتاب کو لے کر آئے تھے۔ مطلب اگر آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں آپ غمگین نہ ہوں۔ آپ سے پہلے انبیاء کرام کو بھی جھوٹا کہا گیا، حالانکہ وہ ان کے پاس معجزے بھی لائے، واضح نشانیاں بھی لائے، کتاب منیر بھی لائے۔ تو اس طرح کے کٹ حجت لوگ ہر دور میں رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آپ صبر کریں، انتظار کریں، فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ کل نفس، ہر ایک جان، ذائقۃ الموت، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس مخلوقۃ، ہر پیدا شدہ جان کو آخر مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور بے شک تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اجورکم، تمہارے اجر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وہاں کا انتظار۔ فَمَنْ زُحْزِحَ، وہاں کیا بدلہ ہوگا؟ فمن، تو وہ آدمی، زحزحا، جس کو بچایا گیا، عن النار، آگ سے، وادخل، اور داخل کیا گیا، الجنت، جنت میں، فقد فاز، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ ہائے ہائے، یہ دھوکہ ہے، اس پر آدمی اترا رہا ہے، اس کو ہمیشہ کا سمجھتا ہے، یہ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات۔ ایمان والو صبر کرو اور آخرت کے فیصلے کا انتظار کرو، تب تک حالات آئیں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ، ضرور بھی ضرور ہے ایمان والو، تم کو آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مالوں کے بارے میں، وانفسکم، اور تمہاری جانوں کے بارے میں، کبھی جان کی قربانی، کبھی مال کی قربانی۔ اور سنو، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور بھی ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، ان لوگوں سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے تم سنو گے، اور ایک اور طبقے سے بھی سنو گے، کن سے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے سنو گے جنہوں نے شرک کیا۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرًا، بہت زیادہ تکلیف سنو گے۔ یاد رکھیں، تکلیف سنی نہیں جاتی، صحیح جاتی ہے۔ مار آدمی کھاتا ہے، جسم پر ڈنڈے پڑتے ہیں، تلوار کے زخم لگتے ہیں، تو سننا کیوں کہا؟ حقیقت یہی ہے، اور اس دور میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ تلوار کے زخم آدمی سہ لیتا ہے، زبان کے زخم نہیں سہے جاتے۔ آج جس طرح میڈیا جھوٹ بول بول کے، گندی باتیں کر کر کے انسانوں کو تکلیفیں دے رہا ہے، یہ اس کی پیشن گوئی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم ڈٹے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ فَإِنَّ، یہ اضافت صفت الی الموصوف، اصل میں ہے من الامور المعزومہ، یہ ان کاموں میں سے ہیں جن کا پکا ارادہ کیا جاتا ہے۔ تو ڈٹے رہو، برداشت کرو، بکنے دو ان کو، کیا کیا گالیاں دیتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو، اخذ، جب لیا، اللہ نے، میثاق، پکا وعدہ، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی۔ مطلب اگر اہل کتاب تم کو گالیاں دیں تو حیرانگی کی بات نہیں، یہ تو اللہ کے حقوق تلف کر چکے ہیں۔ ہم نے ان سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ ضرور بھی ضرور تم اس کتاب کو بیان کرو گے، للناس، لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا، اور اس کتاب کو بیچ کر کے، اس کو چھپانے کی وجہ سے، وَاشْتَرَوْا، خریدا انہوں نے، بھی اس کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت، اور تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیا، کمینی دنیا لے لی، آخرت کو چھوڑا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری ہے وہ چیز جس کو وہ لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ، چاہیے کہ آپ گمان نہ کریں، اے قرآن پڑھنے والے تو گمان نہ کر، الذین، ان لوگوں کو، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما، ان کاموں پر، اتو، جو انہوں نے کیے، منافق بھی تھے، مشرک بھی تھے، یہودی اور عیسائی بھی تھے، جو کرتوت انہوں نے کیے، مسلمانوں کو تنگ کیا، ستایا، دھوکہ دیا، اس پر خوش ہوتے تھے۔ نہ گمان کریں، کیا نہ گمان کریں، وہ آگے آ رہا ہے، وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ مثلا منافق غزوہ احد میں گئے نہیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ لوگ کہیں یار بڑے بہادر تھے، ڈٹے رہے، اور وہ لوگوں کو بھی کہتے دیکھو مسلمانوں نے کیا بہادری دکھائی۔ بھائی مسلمانوں نے دکھائی، تم کیا چاچے لگتے ان کے؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ، اوپر کہا تھا گمان نہ کرنا تو، اب دوبارہ کہا فَلَا تَحْسَبَنَّ، تو گمان نہیں کرنا۔ یہ دوبارہ کیوں کہا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بات قرآن کہتا ہے، پھر جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں تو پچھلی بات کو دوبارہ دہراتا ہے۔
اب وہی بات، گمان نہ کر تو ان کو، فلا تحسبن یعنی گمان نہ کر تو ان کو، کیا نہ گمان کر، بمفازۃ من العذاب، عذاب سے بچنے والے. مفازہ کے لفظی معنی کامیاب ہونے والے، لیکن یہاں آسان ترجمہ ہو جائے گا عذاب سے بچ کر کامیابی حاصل کرنے والے. عذاب سے بچنے والے گمان نہ کرو، ان پر عذاب آ کر رہے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کہا یہ دو چمکتی ہوئی صورتیں، دونوں کے مضمون آپس میں جڑتے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ کے آخر میں بھی کچھ دعا کے کلمات ایمان والوں کو سکھائے، اس کے آخر میں بھی دعائیہ کلمات. ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور رات کے اختلاف میں، والنہار اور دن کے اختلاف میں، رات اور دن کا اختلاف، رات کا آنا دن کا جانا، رات کا گھٹنا دن کا بڑھنا، لآیات ضرور قدرت کی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. لیکن عقل والے کون ہیں؟ جو اپنے مالک کو پہچانے. وہ کون ہیں؟ الذین یذکرون، جو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاما کھڑے کھڑے بھی، وقعودا بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی، یعنی ہر حال میں ہر وقت میں. ویتفکرون اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ ذکر ہے، اس کے ساتھ میں وہ فکر بھی کرتے ہیں. فکر کیا کرتے ہیں؟ ویتفکرون، ذکر اور فکر دونوں اکٹھے ہیں. اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں. اس مخلوق پر غور کر کے اس کے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، تو نے پیدا نہیں کیا، ھذا ان چیزوں کو، باطلا بیکار، اس ساری کائنات کو کوئی بیکار کہے، الیاذ باللہ، وہ تو جہنم کا مستحق ہو جائے گا. پھر سبحانک، تیری ذات پاک ہے ایسا بیکار کام کرنے سے. فقنا، تو بچا تو ہم کو، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے. کیوں کہا آگ کے عذاب سے ہمیں بچا؟ یعنی جو اس کو بیکار سمجھے وہ تو گیا جہنم میں. ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، من تدخلا، جس کو داخل کریں گے، النار، آگ میں، فقد اخزیتا، تو یقیناً آپ رسوا کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے، ہو اس کو. وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مدد کرنے والا. ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، منادیا، ایک آواز دینے والے کو، ینادی، جو آواز دے رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر، تو بخشش فرما تو، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر، اور مٹا دے تو، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری سیئات کو، ہمارے گناہوں کو. ذنوب بھی کہا اور سیئات کہا، دو باتیں. تو پھر کہتے ہیں کہ کچھ حقوق اللہ ہیں اور کچھ حقوق العباد ہیں. بعض کہتے ہیں ذنوبنا صغیر گناہ اور سیئاتنا کبیر گناہ. وتوفنا، اور تو وفات دینا ہم کو، مع الابرار، نیکوں کے ساتھ. یہ ہیں ایمان والے جو یوں دعائیں کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ایمان کے لیے آواز لگانے والے کو سنا. کون تھے؟ سب سے پہلے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت تک جو ان کے نائب ان کی طرف سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں گے، وہ سب کے سب منادی ہیں. تو گویا سارے ایمان والے کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، منادین، ایک آواز لگانے والے کو، ینادی، جو آواز لگا رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے، ان آمنو، کے لوگوں ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر. تو ہم نے اس کے جواب میں آمنا، ایمان قبول کر لیا. اے ہمارے رب، اب تو بخش دے ہمارے لیے بڑے گناہوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ موت دے، نیک بندوں کے ساتھ وفات عطا فرما. مطلب جس طرح نیکوں کی وفات ہوتی ہے نیکی کرتے ہوئے، ہمیں بھی اس طرح، اور جس طرح ان کا قیامت کے دن حشر ہوگا، ہمارا بھی ان کے ساتھ حشر فرما. اللہم ارزقنا. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، اور دے تو ہم کو، ما، وہ چیز، وعدتا، جس کا وعدہ کیا تو نے، نا، ہم سے، علی رسولی کا، اپنے رسولوں پر. رسولوں پر اکثر ترجمہ کر لیتے ہیں رسولوں کی زبانی، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کیجئے، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی تصدیق کرنے پر، یا اپنے رسولوں پر ایمان لانے پر.
جو تو نے ہم سے وعدہ کیا کہ جو میرے رسولوں پر ایمان لائے گا وہ سارے وعدے ہم کو عطا فرما۔ اور وہ کیا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو تو رسوا نہیں کرے گا، ولا تخزی، اور نہ رسوا فرما نہ ہم کو یوم القیامت، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ فاستجاب لهم، تو دعا قبول کر لی ان کے لیے ربهم، ان کے رب نے، انی کہ میں، اور اعلان ہوا کہ میں لا اضیع، ضائع نہیں کرتا ہوں، عمل عامل، عامل عمل کرنے والا، عمل کے معنی عمل کرنے والے کے عمل کو، کام کرنے والے کے کام کو، منکم تم میں سے، من ذکر کوئی مرد ہو، او انسا یا کوئی عورت ہو۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ آیات نازل ہوئی اس موقع پر جب ایک خاتون نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کہیں میں قرآن پاک میں خاص طور سے عورتوں کا ذکر نہیں سنتی ہوں، رائے دیکھو عورتوں کا ذکر آ گیا، بعضکم من بعض، عورتوں کا ذکر یعنی ان کی نیکی کا، بعضکم من بعض، کوئی مرد ہو تو اس کو بھی اس کے عمل کا ثواب ملے گا، کوئی عورت ہو تو اس کو بھی ملے گا۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ دنیا میں ایک بڑا طبقہ تھا جو کہتا تھا مرد کی نیکیوں پر اس کو ثواب ملتا ہے لیکن عورت کی نیکیوں پر اتنا ثواب نہیں ملتا۔ اسلام نے کہا مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھے اس کو جتنا ثواب ملے گا، اور گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھے اس کو اس کے برابر ملے گا۔ فالذین ہاجروا، کیوں ملے گا؟ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور جو نکالے گئے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، واوذوا، اور جن کو تکلیف دی گئی، فی سبیلی، میرے راستے میں، وقاتلوا، اور جنہوں نے جنگ کی، وقتلوا، اور جن کو قتل کر دیا گیا، ان سب لوگوں کے لیے اعلان سنو، لَأُكَفِّرَنَّ، ضرور بضرور میں مٹا دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّ، اور ضرور بضرور میں داخل کروں گا، ہم ان کو، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، حال بھی بنا سکتے ہو مفعول لہ بھی، ثواب دینے کے لیے اللہ کی طرف سے، یا اس حال میں کہ یہ ثواب دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی وہ ہے کہ عندہ، اسی کے پاس، حسن الثواب، بہترین ثواب ہے۔ لا یغرن، یہ ایمان والوں کو مرنے کے بعد آخرت میں ملے گا۔ تو کوئی کہے دنیا میں تو یہ نافرمانی مزے لوٹ رہے ہیں، اس کے اوپر تنبیہ، لا یغرن، اے قرآن پڑھنے والے دھوکے میں نہ ڈالے کا تجھ کو، تقلب، آنا جانا، الٹنا پلٹنا، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کہاں آنا جانا، فی البلاد، شہروں میں، یہ آ رہے ہیں، فیکٹریاں ہیں، دکانیں کھل رہی ہیں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، 50 60 سال 70 100 سال 200 سال جئیں گے پھر تو مریں گے نا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ۔ لیکن الذی، اس کے مقابلے لیکن وہ لوگ، الذین، جنہوں نے اتقوا، جو بچے، جو ڈرے، ربہم، اپنے رب سے، رب کی نافرمانی سے بچے، یا دوسرا معنی رب سے ڈرے، لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے طور پر، وما عند اللہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، للابرار، نیکوں کے لیے۔ ابرار بار کی جمع یا بر کی جمع بھی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ہیں، لا، ضرور بھی ضرور، من یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چونکہ اس صورت میں بار بار اہل کتاب کا تذکر آیا، ایمان والوں کو پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ سارے اہل کتابوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک لینا، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور جو اچھے ہیں وہ ایمان قبول کرتے رہیں گے۔ ضرور بھی ضرور اہل کتاب میں کچھ ہیں، لا، ضرور، من، جو یؤمن باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل، اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری جانب، یعنی یہ قرآن، وما انزل، اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا، الیہم، ان کی جانب، یعنی تورات اور انجیل، خاشعین للہ، اس حال میں کہ وہ اللہ ہی کے لیے جھک جانے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، وہ نہیں بیچتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں۔ عبداللہ بن سلام کو بھی تو دیکھو، حضرت نجاشی رحمہ اللہ کو بھی تو دیکھو،
اولئک لہم اجرہم، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر موجود ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں آیا تھا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے خدا تو نافرمانوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس سورت کے آخر میں فرمایا ہو گئی مدد۔ یہ مدد کے طریقے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اصبروا، ڈٹے رہو، دین پر ڈٹے رہو، اللہ کی مدد ملے گی۔ وصابروا، اور جنگ میں ثابت قدمی دکھاؤ، صابر یصابروا، دوسرے کے مقابلے میں ڈٹنا، جنگ میں ثابت قدمی دکھاؤ۔ ورہبتوا، اور سرحدوں کی پہرے داری کرو، پہروں پر ڈٹے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تم کہتے تھے ہمیں کامیابی دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یوں سورہ آل عمران مکمل ہوئی، سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ ہر سورت کے شروع میں تھوڑا سی جھلک دکھا دیتا ہوں اس کے مضامین کی۔ اس صورت میں اور خود قرآن پاک جھلک دکھا دیتا ہے اس صورت میں کیا بیان ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، اس لیے پوری صورت کا نام اس سورہ نساء پڑ گیا۔ اور اس کے آگے مختلف قسم کے احکام ہیں۔ جس طرح دو صورتوں کے اندر عقائد کی بحث تھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس صورت کے اندر عقائد کی بحث بے شک ہے، اور صورت کے آخر میں بڑے تفصیلی عقائد آئیں گے، لیکن خاص طور سے کچھ اعمال کی بحث ہے، اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دینے کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان تو قبول کرتے تھے مگر نہ جان کی قربانی کے لیے تیار تھے نہ مال کی قربانی کے لیے، ان کو پچھلی صورتوں میں اشارتاً بیان کیا گیا تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں، اندر کے کالے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ اس صورت میں پہلی مرتبہ ان کا نام لیا جائے گا کہ یہ منافق ہیں۔ ان دو صورتوں میں ابھی لفظ منافق نہیں آیا، اس صورت میں آئے گا منافق کا لفظ۔ اور اس میں قصر نماز کا بیان آئے گا، اور خوف کے وقت میں کیسی نماز پڑھیں اس کا بیان آئے گا، اور اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے اس کا تفصیلی بیان آئے گا، اور جان بوجھ کر کے قتل کرے اس کے احکام آئیں گے، وغیرہ وغیرہ کئی احکام اس میں۔ تیمم کا حکم بیان کیا جائے گا، وضو کا حکم بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ لیکن ہاں ایک بات رہ گئی، یہ سارے احکام ہیں مگر سورت کا نام سورہ نساء کیوں ہے؟ سورتوں کے نام کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی مشہور لفظ کی وجہ سے اکثر سورتوں کے نام ہوتے ہیں، تو اس میں نساء کوئی مشہور لفظ تو نہیں ہے، کئی مردوں کا تذکرہ بھی ہے، کئی عورتوں کا تذکرہ بھی ہے، تو اس لیے کہا گیا نہیں، اس کے مضمون کے اعتبار سے اس کا نام سورہ نساء ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق بیان ہوئے، مگر عورتوں کے حقوق تو ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھے ہیں، اور آگے سورہ طلاق میں بھی پڑھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ان کا نام سورہ نساء کیوں نہیں رکھا گیا؟ واللہ اعلم، لیکن ظاہر یہی لگتا ہے کہ اس میں خاص طور سے عورتوں کی وراثت بیان ہوئی ہے، اور دنیا پہلی مرتبہ چونک گئی کہ عورت کو بھی وراثت میں پراپرٹی میں حصہ ملے گا، ورنہ دنیا میں کوئی عورت کو پراپرٹی میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا۔ ہم نے یہ تصور پیش کیا، ماں کو بیٹے کی جائیداد میں حصہ، اور بیوی کو شوہر کی جائیداد میں حصہ، اور بیٹی کو ماں اور باپ دونوں کی جائیداد میں حصہ، پوتی کو بھی حصہ، پڑپوتی کو بھی حصہ، دادی اور پردادی کے بھی بڑے تفصیل سے ہم نے بیان کیے۔ قرآن پاک میں کچھ کا بیان آئے گا، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ ایک سورت جہاں ختم ہوتی ہے دوسری وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر کی سورت میں تھا اتقوا اللہ، وہیں سے شروع ہو گئی، اے ساری دنیا کے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی کرنے سے۔ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے اس نے تم کو پیدا کیا، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اس جان سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، اس کے جوڑے کو، وبث منہما، اور پھیلایا ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مردوں کو، ونساء، اور اس کے بعد بھی کثیرہ پوشیدہ ہوگا، اور بہت ساری عورتوں کو اس نے پیدا کیا، یعنی ساری دنیا کو پہلی مرتبہ احساس دلایا کہ تمام دنیا کے لوگ چاہے وہ کسی دین اور دھرم کے ماننے والے ہوں، لیکن حقیقت میں سب آپس میں سگے بھائی بہن ہیں، اس لیے کہ ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں،
واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، الذی بہ، جس کے ذریعے سے تساءلون ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے اللہ کا واسطہ دے کر کے حقوق مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو، والارحام، اور ڈرو تم رشتہ داری سے، یعنی رشتہ داری کو پامال کرنے سے، رشتہ داروں کے حقوق کھانے سے، اور پراپرٹی میں رشتہ داروں کو حصہ نہ دیں، یہ بھی ان کے حقوق کو کھانا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ کان علیکم ہے تم پر رقیبا، نگرانی کرنے والا، نگہبان ہے اللہ۔ ہمارے یہاں یہ آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یہی احساس دلایا جاتا ہے کہ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور یہ تصور کرنا کہ سارے انسان برابر ہیں، اونچ نیچ نہیں ہے، بھائی بہن ہیں، اسی لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اور دو تم یتیموں کو اموالہم، ان کے مال، جو یتیموں کے مال تمہاری، یتیم تمہاری پرورش میں ہیں، ان کا مال تمہارے پاس امانت ہے، اس کو دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور مت بدلے میں لو، الخبیث، گند کو، بالطیب، پاک کے بدلے میں، پاک کے بدلے میں گند کو نہ لو، مطلب اپنی خراب چیزیں یتیم کے مال میں ڈالیں، اور یتیم کی اچھی اچھی چیزیں لیں، تو ظاہری طور پر آدمی سوچتا ہے کہ میں نے بڑی کامیابی حاصل کی کہ اپنی خراب اس کو دے دی، اس کی اچھی لے لی، لیکن جو اس کی اچھی لی وہ حرام ہے، اور جو اپنی دی وہ حلال تھی، تو گویا گند لیا اور پاکی کو دے دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور مت کھاؤ تم یتیموں کے مال کو، إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ حوباً گناہ ہے، کبیراً بہت بڑا۔ یہ احساس دلایا کہ یتیموں کے بھی حقوق ہیں، ورنہ عرب میں یتیموں کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، پراپرٹی صرف جوان لڑکوں کو ملتی تھی، جو چھوٹے تھے جنگ میں کام نہیں آتے تھے ان کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا تھا، اور کچھ لوگوں کی پرورش میں یتیم بچیاں بھی تھیں، تو ایک دوسرا مسئلہ پیش آیا۔ کیا مسئلہ؟ وہ جو یتیم بچیاں ان کی پرورش میں تھیں، کئی مرتبہ انسان اپنے بچے کا نکاح ان سے کرا دیتا تھا یا خود ان سے نکاح کر لیتا تھا۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے، کر سکتے ہو، یتیم سے نکاح، سہارا ملے گا، لیکن چونکہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے اور کوئی ان کی طرف سے بات کرنے والا نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے حقوق ہڑپ کر دو، اور اگر ان کے حقوق ہڑپ کر جاؤ گے تو ان پر ظلم تو وقتی ہوگا، اصل میں تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے دوسرا حکم، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامى، یتیم بچیوں کے بارے میں، یتامہ سے مراد یہاں پر یتیم بچیاں، کیا انصاف نہیں کر سکو گے کہ اگر تم ان سے خود نکاح کراؤ یا اپنے بچوں کا نکاح کراؤ تو تم ان کو صحیح حقوق نہیں دے پاؤ گے، چونکہ ان کی طرف سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، تو پھر اس پنگے میں مت پڑو۔ فَانْكِحُوا، تو تم نکاح کر لو، ماں معنی میں من کے، عربی میں ماں کے معنی جو چیز اور من کے معنی جو شخص، لیکن کبھی کبھی ماں کے معنی بھی جو شخص ہو جاتا ہے۔ فَانْكِحُوا، تو نکاح کرو تم ماں ان عورتوں سے، طابہ جو بھی تم کو اچھی لگیں، لکم تمہارے لیے اچھی ہوں، من النساء عورتوں میں سے، دوسری سے کرو جن کے باپ زندہ ہیں، بھائی ہیں، وہ ان کے حقوق تم سے چھین کر لیں گے اور جھگڑا بھی کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ، یہ بیچاری یتیم، اس کی طرف سے کوئی بات کرنے والا نہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے اس پر زیادتی ہو جائے اور تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا بات فرمائی! مثنا، دو، ایک سے نہیں اگر تو دو سے نکاح کر سکتے ہو، وثلاثا، اور تین سے نکاح کر سکتے ہو، رباعا، اور چار سے نکاح کر سکتے ہو، مگر دو اور تین اور چار کے لیے ایک شرط ہے، کیا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم کو ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، تول کر کے برابر حقوق دو بیویوں کو نہیں دے سکو گے، اور آسان کام نہیں ہے، تو پھر اس پنگے میں مت پڑو۔ فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کو نکاح میں رکھو، اگر دو سے کر لیے اور حقوق ادا نہ کیے گئے تو پھر بغیر ٹکٹ کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی دو بیویاں اور وہ انصاف نہیں کر سکا تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ ایک سائیڈ ہی اس کی جیسی ہوگی جیسے کہ سوکھ گئی ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَوَاحِدَةً، پھر ایک بیوی سے نکاح کرو عورت سے، لیکن اگر ایک آدمی دو بیویوں سے نکاح اس لیے نہیں کرتا ہے کہ انصاف نہیں کر پائے گا تو ایک اور آپشن بھی رکھا گیا، وہ کیا؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت میں بہت زیادہ تعداد میں غلام اور باندیاں تھیں، تو
لوگ تو آج یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں نے غلام اور باندیوں کا رواج ڈالا ہے. اچھا ہم نے ڈالا ہے؟ دنیا بھر میں غلام بھرے ہوئے تھے، ہم نے تو غلاموں کو امام بنایا، ہم نے غلاموں کو بادشاہ بنایا. مصر کے بادشاہ غلام رہے، اس ملک کے بادشاہ غلام رہے. اللہ اکبر. ہم نے غلاموں کے حقوق دیے. کیا حق دیا؟ جو بیچاری عورتیں بیچی جاتی تھیں، جن کو باندی سمجھتے تھے، فرمایا پھر دوسرا آپشن یہ ہے او ما ملکت ایمانکم، ان سے نکاح کر لو جن کے مالک کے تمہارے دانے ہاتھ. اور ان سے نکاح کا مطلب دو ہوتا تھا، آدمی ان کو خریدتا تھا. تو اسلام سے پہلے تو ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا. اسلام نے اس کا حق بیان کیا. کیا؟ جو اس کو خریدے گا اس کے لیے دو آپشن ہیں، یا تو وہ اس کو بیوی بنا کر رکھے، اگر بیوی بنا کر رکھے گا تو پھر جیسا اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کو پورے حقوق دینے پڑیں گے، پھر وہ بیوی بن گئی، اب وہ باندھی نہیں رہی، اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی. اور اگر وہ اس کو بیوی نہ بنا کر رکھے، پھر بیٹی بنا کر رکھے. بیٹی بنانے کا مطلب کہ وہ اس کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دے، لیکن اس سے پھر میاں بیوی جیسے تعلق نہیں ہو سکتے، وہ پھر دوسرے کی بیوی بن جائے گی. او ما ملکت ایمانکم، تو پھر تم نکاح کر لو ان سے جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ، یا ان کو خرید لو. ذالک ادنی، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے اللہ تعولو کہ تم ایک سائڈ نہ جھک جاؤ، ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یہ زیادہ بہتر ہے. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، یہ عورتوں کا حق بیان ہوا. دوسرا کیا؟ آتو، اور دو تم النساء عورتوں کو صدقاتهن ان کے مہر نحلتن خوش دلی سے. نحلتن کے معنی خوشی سے، مزیداری کے ساتھ، کڑ کڑ کرنا دو، خوشی سے دو. فإن طبنا، پس اگر وہ خوش ہو کر کے دے دیں لکم تم کو عن شیء کوئی چیز، منہ اس میں سے، پہلے دو تم ان کو مہر، پھر اس میں سے نفساً دل سے خوش ہو کر کے وہ کچھ مہر واپس دے دیں. اگر وہ واپس دے دیں یا معاف کر دیں، لیکن بہتر یہ کہ تم پہلے دو پھر وہ واپس دیں. قرآن کا انداز یہی کہہ رہا ہے. اگر وہ مہر میں واپس دیں فکلوا، تو کھا لو تم اس کو، ہنیئن، اس حال میں کہ یہ مبارک بھی ہے، مریئن، اس حال میں کہ اس کا انجام بھی اچھا ہے. حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہنیئن مریئن کا ترجمہ کرتے ہیں رچتا اور پچتا. پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تم کو کچھ واپس دے دیں تو پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. ولا تؤتوا السفہاء، یتیم بچوں کی بات تھی، یہ تو بیچ میں بچیوں کی بات آ گئی تھی، اور ان کے تعلق سے پھر نکاح کی بات آ گئی. واپس آؤ یتیم بچوں کے اوپر. جن کے پاس یتیم بچے ہیں پرورش میں اور ان کا مال ان کے پاس امانت ہے، تو کوئی آدمی کہے بھائی یتیم کا مال مصیبت ہے، اس کے سر لگاؤ، چاہے ضائع کرے چاہے برباد کرے، پر مال نہیں، یہ بھی خیانت ہے. ولا تؤتوا، اور مت دو تم السفہاء بے وقوفوں کو اموالکم اپنا مال، مطلب وہ یتیم جو تمہاری پرورش میں ہیں جب تک بے وقوف ہیں تم ان کو ان کا مال نہ دو، لیکن ان کے مال کو کہا اپنا مال، یعنی جس طرح اپنے مال کا تمہیں احساس ہے کہ وہ ضائع نہ ہو، ان کا مال بھی بے وقوفوں کو دے کر ضائع نہ ہونے دو. التی جعل اللہ، وہ مال التی جس کو جعل بنایا اللہ، اللہ نے لکم تمہارے لیے قیام، قائم رہنے کا ذریعہ، زندہ رہنے کا ذریعہ. وارزقوہم، اور روزی دو تم ہم ان یتیموں کو فیہا اس مال میں سے، کھلاتے رہو. وکسوہم، اور ان کو پہناتے رہو، کپڑے پہناؤ. لیکن وہ کہیں لوگوں کے کہنے پر کہیں سارا مال تو ہمارا، تو قولوا، کہو تم لہم ان سے قولا معروفا، نیکی کی بات، ان کو لبھاتے رہو، بولو بیٹا مل جائے گا، تھوڑا تم کو طریقہ آ جائے مال کو استعمال کرنے کا تو دے دیں گے تم کو سارا مال. وابتلوا الیتامی، اور آزماتے رہو تم یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا، وہ پہنچ جائیں النکاح، نکاح کی عمر کو، بالغ ہو جائیں، پھر ان کو ان کا مال دے دو. مگر تب بھی دیکھو کہ بالغ تو ہو گئے مگر سوجھ بوجھ بھی ہے کہ نہیں. فإن آنستم، بس اگر تم محسوس کرو دیکھو تم منہم ان کی طرف سے رشدن سمجھداری کو، فادفعوا، تو دے دو تم الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال. لیکن ولا تاکلوا، مت کھاؤ تم ہاں ان کے مال کو، اسرافا، فضول خرچی کر کے، وبدارا، اور اس بات سے ڈرتے ہوئے، بدار کے معنی جلدی جلدی کرتے ہوئے، کس بات سے؟ ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. کبیرہ یکبروا، عمر میں بڑا ہونا، اور کبورہ یکبروا، اس پر اگر پیش آئے تو پھر مرتبے میں بڑا ہونا. عربی زبان بھی کیا ہے، ایک زبر زیر کے فرق سے کہاں بات پہنچی. اس بات سے جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو ان کا مال دینا پڑے گا. ایسا نہ کرو، اگر کرو گے اللہ سے چھپو گے نہیں. تو جس آدمی کے پاس 5-10 یتیم بچے پرورش میں ہیں، اب وہ سارا دن انہی کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو کیا ان کے مال میں سے اپنی پرورش کی مزدوری لے سکتا ہے؟ جواب، من کان غنیا، اور جو کوئی مالدار ہو، فلیستعفف،
اس کو تو بچنا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بچے، نام کمانا چاہیے، وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی ہو غریب، فَلْيَأْكُلْ، اس کو چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف، نیکی کے ساتھ، اپنی مزدوری لے لے، مگر دیکھے کہ اتنے کام کی کتنی مزدوری بنتی ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، تو جب تم دے دو ان کو، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا، تو گواہ بناؤ تم علیہم، ان کے خلاف۔ ایسا نہ ہو کہ کل یتیم کو کوئی بیوقوف بنائے اور کہے کہ تیرا مال تو کھا گیا تھا چاچا سارا، تو تم گواہ بناؤ تاکہ گواہ کہیں کہ بھئی چاچے نے تجھے دیا تیرا مال۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لیکن رگ حمیت کو دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھ دی گئی کہ ہاں ایسا نہ ہو کہ گواہ جھوٹے کھڑے کرو اور کہو کہ مال دے دیا اور کچھ مال چھپا لو، کیوں؟ ایک اور بھی گواہ ہے، کون ہے وہ؟ اللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے۔ ایک بات بچ گئی کہ اگر سمجھداری آئے تو اس کو اس کا مال دو، تو اگر نہ سمجھداری آئے، بے وقوفی رہے، تو مال دیں کہ نہ دیں۔ تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے۔ سمجھیے کہ جمہور کا یہی آخر خیال ہے کہ ایک وقت میں دے دینا چاہیے یا حکومت وقت کو کہہ دینا چاہیے۔ پھر اگر حکومت کہے، امیر المؤمنین کہہ دے کہ نہیں آپ ہی رکھو اور آپ اس کی دیکھ بھال کرتے رہو، تو رکھ سکتے ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اوپر جو کہا کہ یتیموں کو ان کا مال دو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں یتیم، بالغ ہونے کے بعد تو نہیں رہتے، تو کیا یتیموں کو جائیداد میں حصہ ملے گا؟ ذہن بنایا جا رہا تھا۔ اب پھر اس سے ترقی کی، فرمایا کیوں نہیں ملے گا؟ مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ للرجال، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترکا، جو چھوڑا جائیداد، جو مال چھوڑا، الوالدانی، ماں باپ نے، ماں کے حصے میں بھی، باپ کے حصے میں بھی، والاقربون، اور جو دوسرے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، وللنساء، اور مردوں کے لیے بھی ہے، وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترک الوالدانی، جو چھوڑا ماں باپ نے، والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں نے، ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ مما، اس مال میں سے، قلّا، جو کم ہو، منہ، اس میں سے، او کسورا، یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو تو تب بھی حصہ ہے، زیادہ ہو تو تب بھی حصہ ہے، مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے۔ کس نے کہا کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا؟ نصیبا مفروضا، ایسا حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، کاٹا ہوا ہے۔ اب جائیداد بٹنے لگی تو اس موقع کے اوپر غریب، یتیم، مسکین آ گئے، تو آدمی کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ وَإِذَا حَضَرَ، اور جب حاضر ہو جائیں، القسمۃ، جائیداد کی تقسیم کے وقت میں، اولو القربیٰ، رشتہ داری والے، رشتہ دار آ جائیں، وہ رشتہ دار جن کو حصہ نہیں ملتا ہے اس میں سے، وہ رشتہ دار آ جائیں، والیتامى، اور یتیم آ جائیں، والمساکین، اور غریب آ جائیں، تو کیا کرو تم کہ اس وقت میں تم آ گئے، ہم پراپرٹی تقسیم کر رہے ہیں اور تم بھی آ گئے اسی وقت میں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں نہیں، تم کو شرمانا چاہیے۔ فرزقو، تم روزی دو، ہم ان کو، منہ، اس میں سے کچھ تھوڑا بہت دے دو، مگر اس دینے کے لیے شرط ہے، ایک یہ کہ جن کی پراپرٹی بٹ رہی ہے وہ سارے کے سارے بالغ ہوں، نابالغ کوئی نہ ہو، اور دوسرے سب کے سب حاضر ہوں، اور اگر کچھ نابالغ بھی ہیں اور کچھ موجود نہیں ہیں تو پھر کیا کریں؟ وقولو، دوسری بات، اور کہو تم لہم، ان سے، قولا معروفا، نیکی کی بات، اے غصہ نہ ہو، ان کو یہ نہ کہو کہ تم بے شرم ہو، ایسے وقت میں آئے ہو، پھر کہو کہ دیکھو کچھ لوگ بچے ہیں، ہم اس میں سے تمہیں ایک دانہ بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ دوسروں کے حق بھی ہیں۔ تو رہی بات چوتھے اور 40ویں کی کہ اس میں جو کھا جاتے ہیں لوگ یتیموں کا مال، تو وہ سب کے سب کلھا من الخرافات والبدعات، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَلْيَخْشَا، اور فرمایا یتیموں کے بارے میں ڈرو، اور اس کے لیے ایک بات سمجھو، اگر تم مرو، ذرا تصور کرو کہ آج تمہاری موت ہو جائے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں، تو تمہارے دل میں کیا آئے گا؟ کاش کہ کوئی ہمارے بچوں پر زیادتی نہ کرے، ہمارے بچوں کا کوئی حقوق ادا کرے۔ جب تم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہو، دوسروں کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ وَلْيَخْشَا، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین، وہ لوگ، لو ترکوا، اگر وہ چھوڑ جاتے، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا، چھوڑ جاتے چھوٹے بچوں کو، خافوا علیہم، تو وہ ان پر ڈرتے، تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ فلیتقوا اللہ، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ولیقولوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولا سدیدا، درست بات، سیدھی بات کہیں۔ درست بات کا مطلب یتیم کے بارے میں یہی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بولتے نہیں ہیں،
کیونکہ یتیموں کا مال ان کے رشتہ دار کھاتے ہیں، چچا کھا جاتا ہے، تایا کھا جاتا ہے، تو دوسرے لوگ چاچے اور تائے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہمت کے ساتھ بات کرو۔ ان الذین یاکلون، بے شک وہ لوگ، الذین جو یاکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کا مال، چاہے وہ چوتھے اور 40ویں نام کے نام پر کھا رہے ہوں، چاہے وہ ثواب کے نام پر کھا رہے ہوں، ظلم کے طور پر کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ یتیم ہیں، نابالغ ہیں۔ انما یاکلون، بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ بھرتے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ضرور بضرور وہ عنقریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہاں تک ذہن بنایا کہ جائیداد میں سب کو حصہ ملے گا، چھوٹے کو بھی ملے گا، بڑے کو بھی ملے گا، مرد کو بھی ملے گا، عورت کو بھی ملے گا، تو کس کو کتنا ملے گا؟ میں شروع میں بتا چکا، وہاں ابھی تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، اب آ گئے، یہ ہے وہ وراثت کی آیت۔ یوصی، تاکیدی حکم کرتا ہے، تم کو اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ باپ مر گیا، اولاد کو کتنا ملے گا پراپرٹی میں؟ للذکر، مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، جتنا 2 لڑکیوں کو دیا جائے گا اتنا 1 لڑکے کو دیا جائے گا، بس۔ جتنے بھی لڑکے ہوں، جتنی بھی لڑکیاں ہوں، ہمیشہ لڑکوں کو ڈبل گن لو اور لڑکی کو 1 گنو، جتنا 2 لڑکیوں کو ملتا ہے اتنا 1 لڑکے کو ملے گا۔ 5 لڑکیاں ہیں، 5 لڑکے ہیں، کل جائیداد کو کتنے میں بانٹے؟ 15 حصوں میں، تو 2 حصے لڑکوں کو دیتے، جو 10 حصے چلے گئے، اور 1 لڑکیوں کو دیا، 15 حصے ہو گئے۔ فَإِن كُنَّ، پس اگر ہوں وہ کون؟ لڑکیاں، نساء، عورتیں ہوں، فوق اثنتین، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، فوق اثنتین کے لفظی معنی 2 سے زیادہ، لیکن صحابہ نے تشریح کی، فرمایا 2 بھی اسی میں ہیں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے، ثلثا ما ترک، اس میں سے 2/3 ما ترک کا جو اس نے چھوڑا ہے، مطلب لڑکا کوئی نہیں، صرف لڑکیاں ہیں، اور لڑکیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پوری پراپرٹی کے 3 حصے کرو، ان 3 میں سے 2 حصے ان لڑکیوں کو برابر برابر دے دو، اور باقی جو 1 حصہ ہے وہ دوسرے رشتہ داروں کو۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو وہ کون؟ لڑکی، واحدۃ، ایک ہی، مرنے والے کا لڑکا کوئی نہیں، 1 ہی لڑکی ہے، فَلَهَا، تو اس 1 لڑکی کے لیے النصف، آدھی پراپرٹی ہے، پوری پراپرٹی میں سے آدھی۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اب بیٹا مر گیا، یہ تو باپ مرا تھا یا ماں مری تھی، ماں کی بھی جائیداد اسی طرح بٹے گی، باپ کی بھی اسی طرح۔ اگر بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، تو ماں باپ کو کیا ملے گا؟ وَلِأَبَوَيْهِ، اور ان دونوں کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی، منہما، ان میں سے، السدس، 6واں حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترکا، جو چھوڑ گیا وہ، ان کان لہو ولد، اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا ہے، اگر مرنے والے کی اولاد ہے، بیٹا کہہ دیا میں نے، اولاد کہیے، تو ماں اور باپ کو 6 ملے گا، مثلا 6 لاکھ روپے تھے تو 1 لاکھ ماں کو، 1 لاکھ باپ کو، باقی سب بیٹے بیٹیوں کو۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، بس اگر مرنے والے کا کوئی لڑکا، مرنے والے کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث بن جائیں اس کے ماں اور باپ، تو ظاہر سی بات ہے اب ساری جائیداد ماں باپ کو ملے گی، لیکن قرآن نے کہا فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو سب سے پہلے اس کی ماں کو 3 حصہ ملے گا، تو 2 حصے بچ جائیں گے، تو کس کو ملے؟ باپ کو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر مرنے والے کے کچھ بھائی بھی ہیں، اولاد تو ہے نہیں مگر بھائی ہیں، اور بھائیوں کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی ماں کو ملے گا 6واں حصہ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، اس وصیت کے بعد، یوصی بِهَا، جس کی اس نے، وہ وصیت کرتا ہے مرنے والا، اس وصیت کو ادا کرو، مگر وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 مال میں، اس سے زیادہ میں نہیں، اگر اس سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو 1/3 دیں گے، باقی نہیں دیں گے۔ او دین، یا قرضے کے بعد، یا اس لیے کہا کہ قرضہ تو مسلمان پر ہونا نہیں چاہیے، لیکن بالفرض اگر قرضہ ہے تو قرضہ پہلے ادا کریں گے، پھر وصیت ادا کریں گے، اس کے بعد جائیداد بٹے گی۔ آباؤکم، یہ باپ کو اتنا دو، بیٹے کو اتنا دو، یہ اتنا اتنا کیوں بانٹا؟ فرمایا اس لیے، آباؤکم، تمہارے باپ دادا میں سے، ماں اور باپ میں سے، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹوں میں سے، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو، ایہم، کون سا، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعا، نفع کے اعتبار سے، یہ اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے جتنا حصہ دیا اس کو مانو، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا حصہ ہے، ان اللہ کان علیما، اللہ نے متعین کیا اس لیے کہ وہ علم والا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکیماً، مبنی بر حکمت کرتا ہے، اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو۔ ماں اور باپ اور بیٹے، اولاد کا حصہ ہو گیا،
اب بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا؟ فرمایا پہلے تو سمجھو بیوی مر گئی، شوہر کو کتنا؟ وَلَكُمْ، اور اے شوہرو تمہارے لیے ہے نصف، آدھا حصہ ما ترکا جو چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے، تو باقی کس کو ملے گا؟ ان کے ماں باپ کو، دوسرے رشتہ داروں کو۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر مرنے والی تمہاری بیوی کی کوئی اولاد نہیں، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، بس اگر ان کی کوئی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، شوہر کا چوتھا حصہ، مما اس مال میں سے ترکنا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جاتی ہیں، من بعد وصیت، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصین بہا جس کے بارے میں وہ وصیت کرتی ہیں، او دین یا قرضے کے بعد، پھر بھی یا کہا یعنی عورت پر بھی قرضہ ہونا نہیں چاہیے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھا ہے، یعنی تم مر گئے، شوہر مر گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ، اگر نہ ہوں تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تو بیوی کو چوتھا حصہ، 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ، اور اگر اولاد ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، بس اگر تمہارے لیے اولاد ہے فَلَهُنَّ ثُمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ، مما ترکتم اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت اس وصیت کے بعد، توصون بہا جس کی تم وصیت کر جاتے ہو، او دین یا قرضے کے بعد۔ میاں بیوی کا بھی حصہ بیان ہو گیا، تو بھائی بہن کو کتنا ملے گا؟ فرمایا اگر بیٹا زندہ ہو تو بھائی بہن کو کچھ نہیں، اور باپ زندہ ہو تو بھائی بہن کو کچھ نہیں، لیکن اگر بیٹا بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو، یورث جس کی جائیداد بانٹی جا رہی ہو، کلالتن وہ کلالہ ہو، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ بھی نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو، اب امرأتن یا کوئی عورت کلالی ہو، امرأتن ایسی عورت ہو اس کا باپ بھی نہیں اور اس کا بیٹا بھی نہیں، وَلَهُ أَخٌ، اور اس مرنے والے یا مرنے والی کا ایک بھائی ہے، او اختن یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، تو ان بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کے لیے السدس 6واں حصہ ہے، لیکن بھائی اور بہن 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کے ماں باپ دونوں کے ایک ہوں، ایک وہ جو صرف باپ کی طرف سے ہوں، ایک وہ جو صرف ماں کی طرف سے ہوں۔ اب صحابہ کو نکالو بیچ میں سے، کیسے اس کی تفسیر کریں گے؟ یہاں صحابہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہاں وہ بھائی اور بہن مراد ہیں جو صرف ماں کی طرف سے ہیں، ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، فَإِنْ كَانُوا، بس اگر وہ ہوں یعنی یہی ماں والے بھائی، کان اخیافی بھائی کہتے ہیں اس کو عربی میں، فَإِنْ كَانُوا، پس اگر وہ ہوں اکثر زیادہ من ذالک اس سے، یعنی ایک بھائی نہ ہو بلکہ 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 2-3 بھائی بہن ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو وہ سارے شریک ہوں گے، فی الثلث تیسرے حصے میں، پھر 3 حصے کرو، ایک حصہ الگ نکالو، اس میں ان سب کو برابر برابر دے دو، اور یہی وہ موقع ہے جہاں مرد اور عورت دونوں کو برابر ملے گا۔ مگر یہاں پر بھی اس کلالے کے بارے میں من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد یوصی بہا جس کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے، او دین یا قرضے کے بعد، لیکن دونوں کے لیے ایک شرط لگائی، غیر مضار، اس حال میں کہ یہ وصیت یا یہ قرضہ نقصان دینے والا نہ ہو، یعنی 1/3 سے زیادہ وصیت کرے گا یہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی، اور قرضہ نقصان دینے والا نہ ہو، اس کا مطلب کہ مرتے مرتے اس کو رشتہ داروں سے بڑی چڑ تھی، جان نکل رہی تھی، نکلتے نکلتے کہنے لگا فلاں دکاندار کے میں نے 10 لاکھ روپے دینے ہیں تاکہ سب اس کو ملے اور یہ سارے بھوکے رہیں، ان کو کچھ نہ ملے، تو اس مرتے وقت میں اگر کوئی قرضے کا اعتراف کرتا ہے اس کے تفصیلی احکام ہیں، اس کو ایسے نہیں قرضہ دے دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ داروں کو تکلیف دینے کے لیے اقرار کر رہا ہے، وصیۃ من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم، اور اللہ جاننے والا ہے، اور جو لوگ رشتہ داروں کو اس طرح حصے نہیں دیتے ان کو سزا کیوں نہیں دیتا، حلیم، برداشت کرنے والا ہے۔ اور سنو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ وراثت کے حصے ہم نے بانٹ کر دے دیے، ان کو مانو۔ ومن یطع اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی بات کو مانے گا، رسول کی بات کو مانے گا، اللہ اس کو داخل کرے گا، یدخلہ، داخل کرے گا جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، کیا نافرمانی؟
اس جائیداد کے حصے کو نہیں مانے گا جس طرح اللہ نے بیان کیا، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان حصوں کو اس طرح تسلیم نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اس کی حدوں کو پار کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا اللہ اس کو داخل کرے گا جہنم میں، خالداً فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ دوسرا موقع آ گیا کہ ایمان والے کو کہا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کیوں؟ اگر انکار کر رہا ہے جائیداد کے تقسیم کو تو کافر ہو گیا، قرآن کا منکر ہے اس لیے رہے گا جہنم میں، اور اگر کہتا ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اللہ کا حکم لیکن، تو اس کا مطلب لمبے عرصے تک رہے گا جہنم میں، کتنا عرصہ رہے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشہ ایک اہم مسئلہ باقی رہا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کیا؟ اولاد کو حصہ دو، ماں باپ کو حصہ دو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو وغیرہ وغیرہ، مگر یہ حصہ کب ملے گا؟ جب پہلے نسب صحیح ثابت ہوگا، بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بدکاریوں کے راستوں کو بند کیا جائے۔ بدکاری کے اصل راستوں کو بند کرنے کا حکم سورہ نور میں آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ ایک عبوری قسم کا حکم آیا، واللاتی اور وہ عورتیں یاتین جو لاتی ہیں الفاحشۃ گندے کاموں کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے بے حیائی کے کام کر گزرتی ہیں، فاستشہدوا تو گواہ کھڑے کرو علیہن ان کے خلاف، اربعۃ چار مردوں کو، یہ تا کی وجہ سے معلوم ہوا مرد، منکم تم میں سے چار مرد گواہ کھڑے کرو، فإن شہیدوا پس اگر وہ چار مرد اس کے خلاف گواہی دیں تو یہ عبوری حکم آیا پہلے، فامسکوہن تو روک کر رکھو ان کو، فی البیوت گھروں میں، ان کو کوچا گرد نہ بننے دو، باہر نہ جانے دو، ورنہ دوسروں کے سامنے بھی ایسے تذکرے کر کے اور ان کو گناہگار بنائیں گی، حتی یتوفاہن یہاں تک کہ وفات دے دے ان کو موت۔ اب وفات کا معنی پورا پورا لے لے ان کو موت، یعنی وہ مر ہی جائیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا مقرر کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبیلا کوئی دوسرا راستہ۔ چنانچہ جب سورہ نور نازل ہوئی آپ نے فرمایا لے لو، اللہ نے راستہ دے دیا۔ واللذانی یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہوا اگر مرد ہوں تو، اور مردوں کے دونوں حکم اگر آپس میں بدکاریاں کریں یا عورتوں کے ساتھ کریں، واللذانی اور وہ دو مرد یاتینہا جو لائیں گی ان بے حیائیوں کو، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان کو بھی تم سزا دو۔ یہ عبوری حکم آیا، کیا سزا دو؟ جوتے مارو وغیرہ وغیرہ۔ فإن تابا تو بعد میں جب حکم آیا تو پھر وہ حکم ہو گیا، لیکن وہاں ایک تفصیل باقی رہی کہ اگر نعوذ باللہ مرد بدکاری کریں، یہ گندا گے سسٹم، تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ اس کے لیے کہا ان کو تکلیف دو، کیسی تکلیف دیں؟ بس وہ صحابہ نے اپنے دور میں تکلیفیں دے کر طے کیا، ان سب کا خلاصہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جان سے مار دو، مگر بھیانک طریقے سے مارو تاکہ دوسرے ڈریں۔ فَإِن تَابُوا پس اگر وہ دونوں توبہ کریں، وَأَصْلَحَا اور درست کر لیں اپنے حال کو، فَأَعْرِضُوا تو اعراض کرو عنہما ان دونوں سے، پھر ان پرانی باتیں یاد نہ دلاؤ، پھر معاف کر دو، درگزر بھول کو جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ان اللہ کان توابا بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیمن بہت رحم کرنے والا ہے۔ اتنے بڑے جرم کے بعد بھی وہ توبہ کا احساس دلاتا ہے۔ انما التوبۃ بے شک توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السوء جو کرتے ہیں برے کام، گناہ کے کام کرتے ہیں، بجہالت جہالت سے، اور جہالت کا معنی ہرگز یہ نہ کیجئے کہ مسئلہ نہیں جانتے تھے، بلکہ جہالت کا معنی صحابہ نے کیا کہ انسان کے اوپر گناہ کی لذت کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس طرح اس نے گناہ کر ڈالا۔ ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب قریبی وقت میں، فوراً جیسے اللہ یاد آ گیا بالکل سجدے میں پڑ گیا، اللہ غلطی ہو گئی، فاولئک یتوب اللہ علیہم تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔ ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو برے کام کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں بعد میں توبہ کریں گے بعد میں توبہ کریں گے، فرمایا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کو بعد میں مرتے وقت میں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، حتی اذا حضر یہاں تک کہ جب حاضر ہوگی احدہم ان میں سے کسی کے پاس الموت موت، قال اس نے کہا انی تبت اب میں توبہ بے شک میں توبہ کرتا ہوں الان اب
فرمایا اب توبہ کرتا ہے موت کے فرشتے دیکھ کر کہ اب توبہ نہیں قبول ہوگی. والذین اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی یموتون جو مرتے ہیں وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں مرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں ان کی کہاں توبہ. اولئک اعتدنا یہ وہ لوگ ہیں تیار کیا ہم نے ان کے لیے لہم ان کے لیے عذاب الیما دردناک عذاب. بات عورتوں کی چل رہی ہے. دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا یحل حلال نہیں تمہارے لکم تمہارے لیے ان ترثوا تو کہ تم وارث بن جاؤ النساء عورتوں کے کرہن زبردستی عورتوں کے وارث بننے کا مطلب وہ یتیم بچیاں تمہاری پرورش میں تھی زبردستی ان کی مرضی کے بغیر تم ان کو اپنے نکاح میں یا اپنے بچوں کے نکاح میں رکھو یا اسی طریقے سے ان کے حقوق ادا نہیں کرتے اور یوں ان کو اپنے نکاح میں رکھتے ہو. ولا تعضلوہن اور مت روک کر رکھو تم ان کو اس لیے یہ ہوگا کرہن کہ تنگ کر رہے ہیں پریشان رکھ رہے ہیں کس لیے تاکہ لتذهبوا تم لے جاؤ ببعض ما آتیتم اس مال میں سے کچھ تم لے لو ان سے لے جاؤ ما آتیتموہن جو تم نے ان کو دیا ہے نکاح کے وقت میں مہر کے طور پر. تو تنگ کر رہے ہیں ستا رہے ہیں ان کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے. لا تعضلوا مت روکو تم ہن ان کو عن النکاح نکاح نہیں کرنے دے رہے کیوں مطلب طلاق نہیں دیتے ہیں جب طلاق نہیں دیں گے نکاح کیسے کریں کس لیے تاکہ اتنی پریشان ہوں پھر لکھ کر کے دیں کہ ہم طلاق مانگتی ہیں یہ نہیں دے رہا ہے اور اس نے کوئی زیادتی نہیں کی تاکہ وہ مہر ہم کو واپس مل جائے. آج ایسے کمینوں سے دنیا بھر گئی ہے. آج یہی طریقہ لوگوں نے رکھا ہے. اللہ بہت ستاتے ہیں پھر کہتے ہیں دیکھو کہ ہم تھوڑا طلاق دے رہی ہے خود مانگ رہی ہے کیوں مانگ رہی ہے بے شرم اس کا تو جواب دے. الا ان یاتینا مگر یہ کہ لائیں وہ بفاحشۃ مبینہ کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرے نعوذ باللہ بدکاری کا کام کرنے لگ جائیں تو پھر تم کو حق ہے کہ تم ان کو طلاق دے دو چھوڑ دو نہ رکھو لیکن ایسے وقت میں بھی ان کا مہر ان کو دو یہی بہتر ہے. وعاشروہن اور اگر تم ان کی چھوٹی موٹی کڑوی کسیلی برداشت کرو عاشرو زندگی گزارو تم ہن ان کے ساتھ بالمعروف نیکی کے ساتھ تو یہ زیادہ بہتر ہے. اچھی طرح زندگی گزارو نہیں نباہ ہو سکتا ہے تو طلاق دو مگر وہ بھی اچھی طرح. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ سنو اگر کسی عورت کی کوئی بات تمہیں پسند نہیں آتی اور یہ ناممکن ہے کہ تم کو کوئی ایسی عورت ملے کہ اس کی ہر بات پسند آ جائے کوئی نہ کوئی بات تو ناپسند اپنے بیٹے کی بھی ہوتی ہے اپنے باپ کی بھی ہوتی ہے ماں کی بھی ہوتی ہے تو وہ کون سی بیچاری بیوی آئے گی جس کی ہر بات پسند آ جائے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم ناپسند کرو ہن ان کو یعنی کسی چیز کی وجہ سے فَعَسَىٰ تو قریب ہے ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور رکھی ہو اللہ نے فی اس چیز میں تمہارے لیے خیرن کثیرا بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے ایک بات تم کو ناپسند ہو دوسری تو پسند ہے نا اور ممکن ہے کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہو بے شک اس سے دل نہیں لگتا ہے لیکن اللہ نے اس سے ایسی نیک اولاد عطا کرنی ہو جو کسی اور عورت سے ممکن نہ ہو. ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اور کی بیوی کے لیے بڑے مشہور واقعات ہیں تو لوگوں نے کہا حضرت طلاق کیوں نہیں دے دیتے. فرمایا جو اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے عطا فرمایا ممکن نہیں کہیں اور سے عطا ہو جائے. اللہ نے کیسی نیک اولاد عطا فرمائی اور یہ پاک دامن کتنی ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ لیکن اگر نکاح کا اور طلاق کی نوبت آ ہی جائے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کر ہی لو استبدال بدلنے کا زوجن بیوی کو مکان زوجن دوسری بیوی کی جگہ یعنی طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے کہ اس کو طلاق دوں دوسری جگہ نکاح کروں تو پھر سنو وآتیتم اور تم دے چکے ہو احداہن ان میں سے ایک عورت کو قنطارا سونے کا ایک ڈھیر اتنی بڑی گٹھڑی کہ جو عورت اٹھا بھی نہیں سکتی اتنا سونا دے چکے ہو فلا تاخذوا تو مت لو تم منہ اس مہر میں سے گفٹ میں سے شیئا کچھ بھی ذرا سا بھی مت لو. اور یوں تو لے نہیں سکتے تنگ کرو گے الزام لگاؤ گے پھر اس سے سونا لو گے تو کیا تم اس کمینی دنیا کے لیے الزام لگاؤ گے. اتاخذونہ کیا تم لوگے ان سے وہ مال بہتان لگا کر اور جب بہتان لگاؤ گے تو بہت بڑے گناہ کے مستحق ہو جاؤ گے. وَإِثْمًا مُبِينًا اور کھلا گناہ کر کے کیا ہو گیا اگر نباہ نہیں ہوتا ہے تو تم پچھلے دور کو بھول گئے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کیسے تم لوگ ان سے دیا ہوا مال واپس. وَقَدْ أَفْضَىٰ حالانکہ تنہائی میں مل چکے ہیں بعضکم تم میں سے بعض إِلَىٰ بَعْضٍ بعض کے ساتھ تم نے تنہائی کے وقت آپس میں کاٹے ہیں اس سب کو بھول گئے. وَأَخَذْنَ مِنكُمْ مطلب
جو تم نے ان سے ملاقاتیں کی اور ان سے فائدہ اٹھایا ان کی زندگی سے، اگر تم اپنا مہر واپس لیتے ہو تو کچھ تو سوچو اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا تم نے۔ وَأَخَذْنَا، اور لوگے تم نے، لیا انہوں نے، ان عورتوں نے، منکم تم سے، میثاقاً غلیظا، گاڑا وعدہ، وہ تم سے وعدہ لے چکی۔ وَلَا تَنكِحُوا، آخری بات، اور مت نکاح کرو، ما نکحا، جن سے نکاح کیا، آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے، من النساء، عورتوں سے۔ تو کیا جن سے باپ دادا نکاح کرتے تھے ان سے بھی لوگ کرتے تھے؟ جی ہاں، ایسا بھی تھا دور جہالت میں۔ الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بہت گندی بات ہے، وہ مقتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ جو باپ کے نکاح میں رہی اب تم اس کو اپنے نکاح میں رکھو۔ وساء سبیلا، اور بہت بری ہے یہ بات، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ یہاں سے پھر سوال پیدا ہوا کہ آدمی پر کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، آگے ان کے تفصیلی احکام ہیں۔ یہ 22 آیتیں ہو گئی سورہ نساء کی، بس اتنے رکھتے ہیں، یہاں سے آگے کل انشاءاللہ۔